جی السلام علیکم جہاز بھائی، میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا سحری کرنا ضروری ہے؟ شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سحری بیسیکلی اس کھانے کو کہتے ہیں جو رات کے آخری حصے میں تناول کیا جاتا ہے، اور سحر جو ہے وہ رات کے آخری حصے کو کہتے ہیں۔ تو سحری کرنا یعنی رات کے آخری حصے کے اندر کھانا کھانا، اس کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ملتی ہیں، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری کے اندر۔ جیسے کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ پھر ایک اور جگہ پہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سحری تناول کرنا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق ہے۔ پھر ایک اور جگہ کے اوپر مسند احمد میں روایت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جن کا شیوہ ہے کہ وہ رات کے آخری پہر کے اندر جاگتے ہیں، قیام کرتے ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ سحری کی برکت سے کیا مراد ہے۔ ان کے دل یہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم کو کیسا پر لطف وقت بنایا ہوا۔ اس وقت اٹھنا اور اٹھ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اور پھر وقت نکال کے سحر کرنا یعنی اس وقت کھانا کھانا، تو یہ بڑا ہی باعث برکت عمل ہے۔ ہاں، اب یہ ہے کہ کیا اس کو اگر کوئی شخص مس کر جاتا ہے یعنی سویا رہ جاتا ہے اور وہ اس کو یعنی وہ جاگ نہیں سکا، تو کیا ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے، کیا اس کا روزہ درست ہے یا نہیں؟ تو ایسا بھی ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کسی صحابی جو ہیں وہ سوئے رہ گئے، تو وہ نیند کی وجہ سے، اونگ کی وجہ سے نہیں جاگ سکے، تو کوئی بات نہیں، روزہ جو ہے وہ آپ کا جاری رہا۔ اب آپ کھا پی کچھ نہیں سکتے، سحری نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا ایک وقت ہے۔ جیسے ہی طلوع فجر ہوتی ہے تو آپ کا روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جس نے اگر اس کو مس کر دیا اس وقت کو، تو پھر اسے کیا چاہیے کہ جسے ہم اپنے الفاظ کے اندر 8 پہرہ روزہ کہتے ہیں، تو وہ اپنا روزہ جاری رکھے گا، اور وہ قطعی طور کے اوپر جو ہے وہ کھا پی نہیں سکتا۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ اٹھے تو اس کا روزہ جاری ہے، اور وہ اسی وقت اٹھ کے اپنی نماز بھی ادا کرے گا اور اپنا روزہ جو ہے وہ جاری رکھے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اہتمام کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہی ہے کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو شخص سحری کر کے کھانا کھا کے روزہ رکھتا ہے، وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے نظر آتا ہے کہ وہ زیادہ اجر کا مستحق ہے اس شخص کے مقابلے میں کہ جو 8 پہر روزہ رکھتا ہے، جو رات کے پہلے پہر میں کھانا کھاتا ہے یا مغرب کے بعد افطاری کر کے سو جاتا ہے اور پھر سحری نہیں کرتا۔ یہ اس سے بہتر ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق۔